آج انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کیسے آپ ایز اے سیلر دراز پہ کام کر سکتے ہو. دراز پہ کام کرنے کے لیے کون کون سے ریکوائرمنٹ چاہیے، کون کون سے پروڈکٹس سیلنگ کے لیے ٹھیک ہے، کیا ریسٹرکشنز کے، کیا یعنی کہ میں اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے آپ کے ساتھ کون کون سے ایسی ٹپس اینڈ ٹرکس شیئر کر سکتا ہوں جس سے آپ کو فائدہ ہوگا جب آپ جاؤ گے پریکٹیکلی دراز پہ سیل کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے تو دراز پہ سیل کرنے کے لیے آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے، وہ ڈاکومنٹس آپ ریڈی کر لیں اس کورس کو شروع کرنے سے پہلے. اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک عدد سین آئی سی ہونا چاہیے، ویلڈ سین آئی سی. دوسرا آپ کے پاس ایک بینک کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے. تیسرا آپ جو فون کنیکشن یوز کر رہے ہو جو آپ کے موبائل میں لگا ہوا وہ آپ کے نام پہ ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز آپ کا ایک ای میل ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں اگر آپ کے پاس اویلیبل ہیں تو آپ دراز پہ سیل کر سکتے ہو. لیکن ابھی ایک ریسٹرکشن لگی ہوئی ہے دراز پہ. 2025 سے دراز نے یہ باقاعدہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کی ہے کہ وہ بندہ دراز پہ سیل کر سکتا ہے جس کا این ٹی این بنا ہوا ہوگا، مطلب وہ ٹیکس فائلر ہوگا، تب وہ دراز پہ سیل کر پائے گا. لیکن آپ کو گھبرانے اور ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں تو اس طرح کے ٹرمز اور اس طرح چیزوں سے موسٹلی لوگ ڈر جاتے ہیں. لیکن گھبرانے اور ڈرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جس کنٹری میں بھی آپ رہ رہے ہو آپ نے ٹیکس تو پے کرنا ہوگا. ابھی الٹرنیٹیولی ہم ٹیکس پے کر رہے گورنمنٹ کو اور زیادہ پے کر رہے، لیکن ہم اس سے ڈر رہے کہ ایف بی آر والے ہمیں تنگ کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اس چیز پہ ٹیکس پے کرو گے جو چیز آپ کما رہے ہوں گے. تو سوچ کا دائرہ تھوڑا وسیع کرے. جب تک آپ اس سے ڈر رہے ہوں گے کہ میں جو کماؤں گا اس پہ مجھے ٹیکس دینا ہوگا تو آپ پھر کماؤ گے بھی نہیں. تو اگر آپ 1 لاکھ روپے کما رہے ہو تو اگر 2-3% آپ گورنمنٹ کو اس سے ٹیکس دے دیں تو کیا مشکل. تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ طریقہ کار میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے این ٹی این کس طرح بنانا ہے. اس کورس میں آپ کو وہ بھی سکھاؤں گا کہ آپ نے ایف پی آر کے ویب سائٹ پہ اپنے لیے این ٹی این کیسے کریٹ کرنا ہے. تو چلو چلتے ہیں. سب سے پہلے دراز پہ اکاؤنٹ کریٹ کرنے سے پہلے آپ کو این ٹی این کی ضرورت ہوتی ہے. تو این ٹی این بنانے کے لیے آپ کو ایف پی آر کے ویب سائٹ پہ جانا ہوگا. IRIS آپ نے گوگل میں جا کے سرچ کرنا ہے تو آپ اس پیج پہ آ جاؤ گے، iris.fbr.gov.pk. ادھر جیسے کہ آپ کو انٹرفیس دکھ رہا ہے، ادھر سب سے پہلے آپ نے آنا ہے نیو رجسٹریشن پہ. نیو رجسٹریشن پہ آپ جیسے کلک کرو گے تو ادھر آپ نے وہ سین آئی سی نمبر فٹ کرنا ہے جس سین آئی سی پہ آپ آگے چل کر اپنا دراز کا اکاؤنٹ کریٹ کرو گے. اچھا ایک بات ادھر میں واضح کرتا چلوں کہ زیادہ تر ینگسٹر اور ٹین ایجر یہی سوچتے ہوں گے کہ اگر میں انڈر 18 ہوں تو میں کیسے بناؤں گا، میرے پاس تو سین آئی سی نہیں ہے. تو آپ کسی کی کریڈینشیل یوز کر کے جو آپ کا ریلیٹو ہے جو آپ کو الاو کرے تو آپ اس کی کریڈینشیل یوز کر کے آپ دراز پہ اکاؤنٹ بنا سکتے ہو. تو کریڈینشیل اس کے یوز کرے کہ جو آپ کا قریبی ہو، کیونکہ آپ نے اس کا بینک اکاؤنٹ بھی یوز کرنا ہوگا. تو جو دراز کی پیمنٹ آئے گی آپ کی اس اکاؤنٹ میں آئے گی. تو یہ نہ ہو کہ آپ ایسے کسی بندے کے کریڈینشیل پہ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرے کہ وہ آگے پھر آپ کو پیسے ہی نہ دے. تو آپ کا اس کے ساتھ یہ کولیبریشن ہونا چاہیے، یہ آپ کو باور ہو کہ وہ بندہ کریڈیبل ہے، وہ مجھے پیسے دے گا پھر. تو یہ تو وہ کلیریفیکیشن ہو گئی. ابھی آگے ہم ڈائریکٹ ادھر میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ آپ نے این ٹی این کیسے کریٹ کرنا دراز پہ سیل کرنے کے لیے. اچھا ادھر ہم اپنا سین آئی سی نمبر فٹ کریں گے 16103.042. اچھا ڈز یور سین آئی سی ہیو لائف ٹائم ویلیڈیٹی. اگر آپ کے سین آئی سی پہ لکھا ہوتا ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں اس کے سین آئی سی پہ لکھا ہوتا ہے تاحیات فار لائف ٹائم. صحیح ہے.
تو ظاہر سی بات ہے آپ کا تو ایسا نہیں ہوگا، تو آپ نے ادھر نو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نو کرنے کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے اور آپ نے C9C کی ایکسپائر ڈیٹ مینشن کرنی ہوتی ہے۔ میرے سائٹ پہ یہی ہے، ابھی میں نے انٹر کرنا ہے۔ اچھا، آپ نے ادھر ایئر سلیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، کہ کون سے ایئر میں آپ کا C9C ایکسپائر ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے میرا ہے یہ، اور یہ جو اوکے، اب آپ کے C9C پہ پورا نام کیا ہے وہ آپ نے ادھر فوٹ کرنا ہے، جیسے کہ میں اپنا لکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی آگے آپ نے نیکسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نیکسٹ کرو گے تو آپ نے ادھر ایڈریس ٹائپ آپ سے مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ کوئی پہلے سے بزنس کر رہے تو آپ نے بزنس ایڈریس دینا ہے، اگر آپ ریزیڈینشیل ابھی آپ کچھ کر نہیں رہے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ریزیڈینشیل دینا، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ ریزیڈینشیل ایڈریس جب پٹ کرو گے تو آپ اپنے C9C کے بیک سائڈ پہ جا کے دیکھ لیں کہ آپ کا ایڈریس کیا ہے، وہی ایڈریس آپ نے پٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ابھی آپ سے آگے پوچھے گا کہ اسٹریٹ نمبر کیا ہے، تو اگر آپ کسی ایسے یعنی کہ سوسائٹی میں رہ رہے ہو جہاں اسٹریٹ نمبر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ اپنی طرف سے کچھ بھی لکھ لیں۔ سیکٹر بھی آپ لکھ لیں، سیکٹر F، سیکٹر G جو بھی ہو وہ آپ لکھ لیں، ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ کون سے سٹی سے بلانگ کرتے ہو تو وہ آپ نے ادھر لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کنٹری تو ظاہری سی بات ہے پاکستان، تو پھر آپ نے نیکسٹ کر لینا ہے۔ ابھی ادھر آ کے آپ نے اپنا وہ ای میل فٹ کرنا ہے جس پہ آپ کو ایک OTP ریسیو ہوگی، آن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ دھیان سے اپنا C9C ادھر پٹ کرے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو OTP آئے اور آپ پھر اس کو وہ کسی غلط نمبر پہ چلا جائے، تو آپ کو صحیح طریقے سے دھیان سے دیکھ لے، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی آپ جو نمبر یوز کر رہے ہو اگر وہ نمبر کنورٹڈ ہے کسی دوسرے مطلب نیٹ ورک پہ تو وہی نیٹ ورک آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ از دا موبائل نمبر رجسٹر اگینسٹ یور C9C، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا تو ایسے ہی کرنے، یس یہ میرے نام پہ ہی رجسٹر ہے۔ تو جب یہ ہو جاتا ہے آپ کو ری چیک کر سکتے ہو دوبارہ کہ نمبر آپ نے ٹھیک لکھا ہے، کیونکہ اس پہ OTP آئے گی، تو اگر نمبر غلط ہے تو پھر آپ کو OTP ریسیو نہیں ہوگی۔ جی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ابھی نیکسٹ کے بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ نیکسٹ پیج پہ چلے جاؤ گے۔ جیسے آپ نیکسٹ پیج پہ جاؤ گے تو ادھر آپ سے پھر یہ کنفرم کرنے کی کوشش کریں گے کہ ابھی وہ OTPs جو آپ کے موبائل نمبر پہ اور آپ کے ای میل پہ آئی ہے اس کو آپ نے ادھر پٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
اچھا، جیسے مجھے موبائل نمبر پہ او ٹی پی ریسیو ہو چکا ہے تو او ٹی پی میں نے ادھر پٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح ابھی جو مجھے جی میل پہ او ٹی پی آیا ہے اس کو بھی میں نے یہاں پہ پٹ کر دینا ہے۔ اس کو میں نے نیکسٹ کر لینا ہے۔ نیکسٹ کرنے کے بعد اگر میری او ٹی پی ٹھیک ہو تو ابھی مجھے یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کی او ٹی پی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جو جی میل پہ ریسیو ہو چکی ہے۔ میں اس کو دوبارہ چیک کر لیتا ہوں۔ ای میل او ٹی پی ٹھیک نہیں ہے، میں اس کو دوبارہ کنفرم۔ اچھا، او ٹی پی جو ہے وہ مجھے ریسیو ہو گئے اور میں نے او ٹی پی جو ہے پٹ کر لی ہے آلریڈی۔ ابھی مجھے نیکسٹ پیج پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا ایف پی آر کے ساتھ اب جب رجسٹر ہونے جا رہے ہو تو اپنے لیے ایک اسٹرانگ پاسورڈ لکھ لو۔ اچھا، نیچے آپ نے دیکھنا ہوگا کہ جتنے بھی آپ سے یہ ریکوائر کر رہے اس طرح آپ نے اپنا ایک اسٹرانگ پاسورڈ بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نیچے بھی کنفرم کرنا ہے اسی طرح۔ نیچے آپ اپنے حساب سے کوئی سا بھی ایک پن ادھر لکھ لے کے اگر ان کیس آپ ان فیوچر یعنی کہ آپ بھول جاتے ہو تو آپ ادھر پھر یعنی کہ یہ پن آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اچھا، میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ ایسا کوئی کر لے کہ جو پھر آپ کو ایزیلی یاد ہو، جیسے آپ کا موبائل نمبر کے اینڈ ڈیجٹس یا آپ کے سی آئی سی کے اینڈ ڈیجٹس جو بھی ہو تو آپ کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کرنا ہے، اور اب یہ آپ کا ڈیٹا نادرا نے ویریفائی کرنا ہوتا ہے تو یہ ابھی پورا ڈیٹیل آ گیا نادرا کی طرف سے، اور اس کو دیکھ کے اگر یہ ٹھیک ہے آپ ریلیٹڈ کے تو آپ اس کو کنفرم کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور ادھر سے آپ نے پھر لاگ ان ٹو آئیرس اکاؤنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ میں کر دیتا ہوں۔ ادھر آ کے وہی ڈیٹیل میں مینشن کروں گا جو میں نے ادھر دی ہوئی ہو، ابھی میں دے کر آیا ہوں جو سی نہیں سی میں نے ادھر پوٹ کیا تھا، وہی میرا یوزر آئی ڈی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، وہ پاسورڈ آپ نے پٹ کرنا ہے جو آپ نے وہاں پہ کریٹ کیا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، لاگ ان کرنا ہے۔ لاگ ان کرنے کے بعد آپ سے کیپچا مانگا جا رہا ہے، آپ نے کیپچا ادھر پٹ کرنا ہے، اور پٹ کرنے کے بعد آپ نے ویریفائی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ ویریفائی کرو گے یہ ہمارا آئرس کا اکاؤنٹ بن چکا ہے ایف بی آر کے ساتھ۔ ابھی آپ غور کریں، جب بھی ایف بی آر والے آپ سے پوچھیں گے یا آپ سے کوئی بھی پوچھے گا کہ آپ کا ان تین نمبر کیا ہے تو موسٹلی ان تین نمبر آپ کا سی نہیں سی نمبر ہوتا ہے، لیکن دراز پہ اکاؤنٹ بنانے کے لیے ان تین نمبر ایک الگ ان تین نمبر ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا، آپ نے اپنے پلے اسٹور پہ جانا ہوگا، موبائل کے پلے اسٹور پہ، ٹھیک ہو گیا؟ اور ایک باری میں ادھر سرچ آؤٹ کرتا ہوں، اگر ایزیلی ادھر میں فائنڈ آؤٹ کرتا ہوں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، نہیں تو پھر آپ نے جا کے ادھر سے ڈھونڈ لینا ہوگا کہ آپ کا انڈین نمبر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ شاید آپ کو ادھر مل جائے ایزیلی آپ کا انڈین نمبر، یا میں آپ کو چلو وہ طریقہ تھوڑا سا ایزی ہوگا کہ آپ کا انٹرنیٹ نمبر کہاں پہ۔ اچھا، ایک تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنے پلے اسٹور سے ایک ایف بی آر کا ویریفیکیشن ایک ایپ ہے اس کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، نہیں تو آپ اس پیج پہ آ کے جو ابھی ہم نے بنایا ہے ادھر کریٹ یور ای پیمنٹ پہ جیسے آپ کلک کرو گے تو آپ دیکھ رہے ہو ادھر یہ کیپچا کے نیچے این ٹی این لکھا ہوتا ہے، یہی این ٹی این آپ کا ادھر یوز ہوگا دراز پہ، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ کاپی کر لیں اور کہیں بھی آپ اس کو اپنے ساتھ سیو کر لیں تو یہ آپ پھر یوز کر سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کریشن کے وقت۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کو سیو کر لیں، اور اب ہم جائیں گے
دراز پہ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اگر آپ فرسٹ ٹائم ادھر اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لیے آئے ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے جو نمبر یوز کر رہے ہو اس پہ واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ بات بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ بعض دفعہ آپ او ٹی پی اپنے رینڈم جو آپ کو میسیجز آتے ہیں اس پہ تلاش کرو گے، لیکن ادھر آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہو گیا. تو ادھر آپ نے وہ نمبر فٹ کرنا ہے جس پہ ایک آپ کے نام پہ رجسٹر ہو، دوسرا اس پہ انٹین بنا ہوا ہو، تیسرا اس پہ واٹس ایپ بنا ہوا ہو. تو ادھر آپ نے کلک کرنا ہے سینڈ او ٹی پی. اب اس نمبر پہ ایک او ٹی پی جائے گا، لیکن اس سے پہلے یہ آپ سے کنفرم کر رہا ہے کہ آپ ایک انسان آپریٹ کر رہے ہو اس سسٹم کو. تو پلیز ریلیز دا سلائڈر امیڈیٹلی آفٹر 1 crown fully appears. ایک کراؤن جب آپ کو شو ہوگا آپ نے اس کو ریلیز کر دینا ہے. ٹھیک ہے. جاؤ گے جاؤ گے جاؤ گے، یہ کراؤن مجھے شو ہو گیا، میں نے اس کو ریلیز کر دیا اور یہ ہو گیا. ابھی او ٹی پی چلا گیا ہے اس نمبر پہ جو میں نے ادھر مینشن کیا ہوا ہوگا. اب میں کنفرم کرتا ہوں کہ او ٹی پی مجھے ریسیو ہو چکا ہے کہ نہیں. اچھا، یہ ابھی او ٹی پی ہم نے پٹ کر لی، جو او ٹی پی ہمیں واٹس ایپ پہ ریسیو ہو چکی تھی. میں نے ایک پاس ورڈ رکھا اپنے لیے، ایک اسٹرانگ پاس ورڈ جو آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں ایٹ لیسٹ 1 نمبر، ایٹ لیسٹ 8. تو یہ سب آپ نے فالو کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. ابھی آگے پھر اگر آپ کسی کے ریفرل کوڈ پہ آ کے یہ اکاؤنٹ بنا رہے ہو تو آپ نے وہ ریفرل کوڈ مینشن کرنی ہے، ادروائز آپ نے اس کو نیکسٹ کر لینا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا مجھے انویلٹ کا میسج آ چکا ہے. تو اس اکاؤنٹ پہ آلریڈی ایک مرتبہ اپلائی ہو چکا ہے. ابھی اس کے فردر اسٹیپ رہتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ اس کو لاگ ان کرنے کی کوشش کریں گے. میں صرف آپ کو یہ طریقہ سمجھا رہا تھا. ابھی نیکسٹ آپ سے یہ نیکسٹ اسکرین پہ یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ کارپوریٹ ایز اے بزنس آپ نے جانا ہے، جو آپ کا ایگزسٹنگ بزنس ہے، یا آپ انڈیویجول سیلر ہو. تو آپ نے وہاں پہ انڈیویجول سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے ادھر اپنا جی میل پٹ کرنا ہے اور آپ نے اپنے اسٹور کا نام رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ میں ابھی آپ کو اسکرین پہ لے کے چلتا ہوں کہ آپ نے کیسے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، ڈائریکٹ ادھر جو یہ لاگ ان آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کو لاگ ان پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے. لاگ ان پہ جیسے آپ کلک کرو گے تو ادھر آ کے ابھی آپ نے وہ کریڈنشیل کوڈ کرنے ہیں جس پہ آپ کا سی نہیں سی یا آپ کا ای میل، سوری آپ کا ای میل ایڈریس یا آپ کا موبائل نمبر ادھر آپ نے پٹ کرنا ہے، اور ادھر جو پاسورڈ آپ نے بنایا تھا اس کو رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو کریڈینشلز پہ ہمارا اکاؤنٹ بنا تھا وہی میں نے ادھر پوٹ کی، اور ابھی اس کو میں نے لاگ ان کر لینا. ٹھیک ہے. لاگ ان کرنے کے بعد، اچھا سوری میں نے ایک ڈیجٹ زیادہ ڈالا تھا، اب میں پھر لاگ ان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ ہو گیا لاگ ان. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی ہم نے جو جی میل ایڈریس ڈالا تھا اور واٹس ایپ نمبر ڈالا تھا. تو اگر آپ کے بہاف پہ کوئی آپ کا یعنی کہ اکاؤنٹ لاگ ان کرنا چاہتا ہے تو آپ کو دراز کی جانب سے ایک او ٹی پی آئے گا، تبھی وہ آپ کا اکاؤنٹ لاگ ان کر سکتے ہیں. تو یہ میں کسی کے لیے بنا رہا ہوں تو میں دوبارہ اس کو ایک واٹس ایپ نمبر کے تھرو ایک او ٹی پی سینڈ کروں گا. تو وہ جیسے میرے ساتھ شیئر کرے گا اس کے بعد ہم فردر اس کو آگے لے کے چلیں گے. اچھا، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے آپ کو رسپانس نہیں آتا، تو آپ ڈفرینٹ میتھڈس کو ٹرائی کر سکتے ہو. ابھی میں نے واٹس ایپ ٹرائی کیا تو واٹس ایپ پہ نہیں آ رہا، تو ابھی میں نے جی میل کو ٹرائی کر لینا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی جی میل پہ مجھے لگ رہا ہے کہ او ٹی پی جا چکا ہے. تو جیسے مجھے او ٹی پی ریسیو ہوگا ادھر ادھر اس کو پوٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہم اسٹیپس کو کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا، او ٹی پی مجھے آ چکا ہے. ابھی میں نے اس کو ادھر پٹ کر دیا. جیسے میں پٹ کرتا ہوں تو یہ مجھے نیکسٹ اسکرین پہ لے کے چلا جائے گا.
اچھا ایک منٹ. اچھا اس پروسیس کی کرنے کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیویجول اور ای میل اور موبائل نمبر آپ نے پٹ کرنا ہے. تو ای میل آپ کا ہو چکا ہے وہ کام. آپ کو کسی نہ کسی کے بیک اینڈ پہ جیسا ایڈریس ہو ایگزیکٹلی آپ نے اس طرح کا ایڈریس ڈال دینا. ادھر ادھر ڈالو گے تو آپ کا اکاؤنٹ اپروو نہیں ہوگا, ریجیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, تو ای میل ہو گیا. ابھی یہ ہم چیک کرتے ہیں کہ ایڈریس ہمارا ٹھیک ڈلا ہوا ہے کہ غلط ہے. اگر ایڈریس ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ہم موڈیفائی کر سکتے ہیں, اس کے بعد پھر سبمٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو ادھر آپ نے وہی ایڈریس پٹ کرنا ہے جو آپ کے سی نئی سی پہ مینشن ہوا ہو. ٹھیک ہے, دراز اس معاملے میں بہت ریسٹرکٹیڈ ہے کہ اگر آپ غلط کریڈینشیل پٹ کرو گے تو آپ کا اکاؤنٹ کبھی نہیں بنے گا اور بار بار ریجیکٹ ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہی کریڈینشیل یوز کریں جو دراز ڈیمانڈ کرتا ہے آپ سے. اچھا, نیچے ریجن سٹی اینڈ ڈسٹرکٹ یعنی کہ آپ جس ایریا سے بلانگ کرتے ہو ایگزیکٹلی آپ نے وہی پروونس وہی سٹی وہی ڈسٹرکٹ آپ نے پٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ پھر آپ کو یہ دقت نہیں ہوگا کہ آپ دوبارہ ریپیٹڈلی بار بار اپنے کریڈینشیل دراز کو دو گے اور اگر غلط ہے تو وہ ریجیکٹ کریں گے اور ریجیکٹ کرنے کے بعد آپ ویٹ کرتے رہو گے. تقریباً آفٹر 3 days پھر آپ دوبارہ ٹرائی کر سکتے ہو. تو ابھی یہ کہہ رہے کہ آپ کا ریٹرن ایڈریس جو ہے وہ سیم یہی ہے جو اوپر ہے, مطلب جدھر آپ یعنی کہ بزنس کو آپریٹ کر رہے ہو وہی ایڈریس ہے. تو آپ اس کو ریٹرن ایڈریس بھی یہی کر لیں اور سبمٹ کر لیں. جیسے کہ میرے اس اسٹوڈنٹ نے خود ٹرائی کیا تھا تو اس نے کچھ کریڈینشیل غلط ڈالے تھے. اب یہ ہو گیا کمپلیٹ. ابھی ہم نے کرنا کیا ہے کہ ابھی ہم نے سی این آئی سی اور یہ بینک ڈیٹیلز یہ سارے پٹ کرنے ہیں. تو اب آپ نے 8 پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے, 8 پہ جیسے آپ کلک کرو گے تو اب یہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ نے سیلر ٹائپ پرسنل رکھنا ہے. ٹھیک ہے, بزنس نہیں رکھنا ہے, پرسنل رکھنا ہے. میرے اسٹوڈنٹ کے کیس میں ایسا ہی ہے کہ یہ پرسنلی سیل کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی اپلوڈ آئی ڈی ڈاکومنٹ. تو آپ کے پاس کون سی آئی ڈی ہے؟ آپ کے پاس ظاہر سی بات ہے آپ کا سی این سی ہوگا. تو سی این سی کا جو فرنٹ سائڈ ہے اس کو آپ نے ادھر اپلوڈ کرنا ہے یا ڈریگ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس کہاں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ فرنٹ سائڈ ہے, اس کو میں نے کر دیا اپلوڈ. جیسے یہ اپلوڈ ہوگا تو اس کے بعد میں جاؤں گا بیک سائڈ پہ. بیک سائڈ ہی میرے پاس پڑا ہوا ہے ادھر. یہ پہلے سے آپ اپنے پاس رکھ لیں اپنے کمپیوٹر میں کہ آپ کو پھر اس ٹائم ڈھونڈنے کی ضرورت نہ ہو. تو ابھی نیکسٹ جو ہے ویریفائی آئی ڈی انفارمیشن نیم آن آئی ڈی. آپ کے آئی ڈی پہ جو پراپر نام ہے آپ نے اس کو انگلش میں ادھر پٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. ابھی آپ کے آئی ڈی کارڈ کا جو نمبر ہے وہ آپ نے ادھر پٹ کر لینا. ٹھیک ہے, اچھا یہ ہو گیا نمبر. ابھی یہ جو پارٹ ہے جس کے لیے ہم نے شروع میں انٹین بنایا تھا, تو انٹین جہاں میں نے کاپی کر کے ادھر سیو کیا تھا اس کو میں ابھی ادھر پٹ کروں گا. تو اس کے پٹ کرنے کے بعد میرا اکاؤنٹ آگے جائے گا, ادروائز مجھے دراز اکاؤنٹ کریٹ کرنے نہیں دے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا. ایک بار ان ساری چیزوں کو پھر دیکھ لیتے ہیں. یو میں فالو دی سیمپلس.
ٹھیک 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 ہو گیا. اچھا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد انٹین بھی ہو گیا. ابھی میں نے، اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ بنا ہے تو اپنے چیک بک کی کاپی جیسے ادھر شو کر رہا ہے، اپنی چیک بک کی کاپی آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اسکین کر کے. ٹھیک ہے، ادھر آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی کہ آپ نے کین اسکینر سے شوٹ کرنا ہے، نہیں، آپ نے اس کو اسکین کرنا ہے پراپر کمپیوٹر سے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ جیس کیش یا ایزی پیسہ کا جو آئی بین نمبر ہوتا ہے، پروفائل پہ جا کے ادھر سے اسکرین شاٹ لینی ہے اور اس کو ادھر آ کے اپلوڈ کرنا ہے. میرے کیس میں بھی ایسے ہی ہے. اس بندے کا جو ہے اکاؤنٹ نہیں بنا ہے بینک کا، تو اس کا جیس کیش کا جو اسکرین شاٹ ہے اس کو میں نے اپلوڈ کر لیا. ابھی اکاؤنٹ نیم، ٹھیک ہے، ادھر میں لکھ لوں گا جیس کیش. ٹھیک ہو گیا، جیس کیش کا اکاؤنٹ ہے. اکاؤنٹ نمبر کیا ہے وہ میں نے وہاں سے کاپی کرنا ہے اور ادھر پٹ کرنا ہے. آپ لکھ بھی سکتے ہو. ٹھیک ہے، سوری، اکاؤنٹ نمبر آپ کا جس نمبر پہ جیس کیش بنا ہوا ہوگا وہی آپ نے ادھر پٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. ابھی آئی وین آپ نے ادھر پٹ کر لینا. ٹھیک ہے، آئی وین میں کاپی کر ادھر میں آئی وین کو پیسٹ کرتا ہوں. بینک جو ہے وہ جیس کیش ہے. ادھر آپ نے جیس کیش سلیکٹ کرنا ہے. میرے خیال پہ جیس بینک ہی ہوگا. موبائل مائکرو فائنانس بینک، یہاں پہ سادہ پہ ٹی ڈی نار مائکرو فائنانس بینک. تو آپ اگر ایزی پیسہ سے بنا رہا ہو تو پھر آپ نے یہ سلیکٹ کرنا ہے، نہیں تو ابھی آپ نے موبلنک مائکرو فائنانس بینک لمیٹڈ کوٹ کرنا ہے. اچھا، بینک کوڈ یہ تو جو برانچ کوڈ ہوتا ہے ادھر ہوتا ہے. ادھر آپ نے جسٹ 4 ٹائم 0 لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، اور اکاؤنٹ نیم جو ہے جس بندے کے نام پہ اکاؤنٹ بنا ہے آپ نے وہ پٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں نے غلطی سے ادھر جیس کیش لکھا تھا. جیس کیش تو آپ بینک کے ڈیٹیل میں لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جس کے نام پہ اکاؤنٹ بنا ہے آپ نے وہی لکھنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اور یہ آپ نے اس طرح جیسے میں نے بتایا کہ 4 ٹائم یا 5 ٹائم جتنا یہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے، کیونکہ آپ نے جسٹ اس کو فل کرنا ہے. بینک برانچ میں بھی آپ نے جیس کیش لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو اب آپ نے سبمٹ کرنا. ٹھیک ہے، جسے سبمٹ کرو گے تو ادھر آپ کو سکسیسفل شو کر دے گا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ سب انفارمیشن فٹ کرنے کے بعد your information is under verification, we will inform you in 1 to 3 working days. تو یہ 1 سے 3 دن تک آپ کو انفارم کر دیں گے کہ آپ کا اکاؤنٹ اپروو ہو گیا یا ڈس اپروو. تب تک آپ اس پہ پروڈکٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم جائیں گے ابھی نیکسٹ کے دراز پہ آپ نے پروڈکٹ کو کیسے اپلوڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، پروڈکٹ لسٹنگ کیسے کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ابھی یہ سکھاؤں گا کہ دراز پہ آپ کون کون سے پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں اور آپ کو اس کے لیے کون سی کرائٹیریا بیسٹ ہے کہ آپ کون کون سے پروڈکٹ اس پہ لسٹ کر سکتے ہو، اور آپ نے پروڈکٹ ہنٹنگ اور اس کو فائنڈ اور سورس کیسے کرنا ہے، سارے پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. موسٹلی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ کو نے شاید اس طرح کی ویڈیوز دیکھے ہوں گے کہ اس کورس میں آپ کو تھیوریٹیکل نالج تو دیا جاتا ہے لیکن پریکٹیکل نالج نہیں دیا جاتا.
میں انشاءاللہ اس کورس میں پورا آپ کو اس لحاظ سے بھی گائیڈ کروں گا کہ آپ لوگوں نے پروڈکٹ کیسے سورس کرنی ہے، کہاں سے سورس کرنی ہے، کون کون سے پروڈکٹ اچھے چلنے والے ہیں، کون کون سے پروڈکٹ میں کتنے مارجنس ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ دوسروں کو دیکھ کے لسٹنگ کر لیتے ہیں، اس نے اپنے حساب سے لسٹنگ کی ہوتی ہے، بعض لوگ ایکٹیو نہیں ہوتے اور آپ اس کے اکاؤنٹ سے لسٹنگ کر لیتے ہو تو اس کے اکاؤنٹ پہ پرانے پروڈکٹس پڑے رہتے ہیں، تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ اب اس پروڈکٹ کے پرائسز بھی انکریز ہو چکے ہیں، یہ آلریڈی مارکیٹ سے آؤٹ بھی ہو چکا ہے، آؤٹ ڈیٹڈ بھی ہے، اور اچانک اس کا آرڈر آ جاتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اب اس پروڈکٹ کے ساتھ میں کیا کروں۔ تو اگر دراز کے سینس میں اگر آپ نے ایسا کرنا ہے تو آپ کے اکاؤنٹ پہ ریسٹرکشنز آ سکتی ہیں، مطلب آپ کو پروڈکٹ کو یا آرڈر کو کینسل نہیں کر سکتے، اگر آپ خود سے کینسل کرو گے یا آپ آرڈر سینڈ نہیں کرو گے، ڈیلیور نہیں کرو گے، تو آپ اس سلے کو بریچ کرو گے، اس سلے کو آپ جب بریچ کرو گے تو آپ کے اکاؤنٹ پہ ایک لمٹ لگ جاتی ہے کہ آپ پر ڈے اتنے آرڈرز ڈیلیور کر سکتے ہو، اگر آپ بار بار اس وائلیشن کو کرتے ہو تو آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیو بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم انشاءاللہ بالکل پریکٹیکل لے کے چلیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ جاؤ، ٹھیک ہے، جس نیش میں آپ کام کرنے جا رہے ہو، ظاہر سی بات ہے آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہوگا، سوچا ہوگا کہ میں نے اس کام کرنا ہے، کچن گیجٹس میں کرنا ہے، ٹوائز میں کرنا ہے، ایجوکیشن میں کرنا ہے، کاسمیٹکس میں کرنا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ نے اس میں سوچا ہوگا کہ میں نے کام کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے جانا ہے فیس بک ایڈز لائبریری۔ فیس بک ایڈز لائبریری کیا ہے کہ جہاں لوگ پیڈ ایڈ رن کر رہے ہیں اور اس کے تھرو اپنے یعنی کہ ویب سائٹس پہ ٹریفک کو جنریٹ کر رہے ہیں، تو ادھر جب آپ آؤ گے فیس بک ایڈ لائبریری پہ، جس کنٹری میں آپ نے کوئی پروڈکٹ ہنٹ کرنا ہے، فائنڈ کرنا ہے، اس کنٹری یا ریجن کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے، پاکستان لکھا ہوا ہے آلریڈی، ایڈس کیٹیگری میں آپ نے آل ایڈس پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر آپ نے فٹ کرنا ہے KITCHEN کچن، فار ایگزامپل میں کچن ریلیٹڈ گیجٹس یا جو بھی چیزیں ہیں اس ریلیٹڈ میں چیزوں کو سرچ کرنا چاہتا ہوں، 7300 ریزلٹس میرے سامنے آ چکے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو ایکٹیو لکھا ہے نا، ایکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایڈ ابھی بھی رن ہو رہے ہیں، تو آپ نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں 20 اپریل 2023 سے یہ ایڈ رن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح یہ دوسرا نومبر سے ہو رہا ہے۔ اچھا اس میں فلٹر بھی لگ جاتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہو نا، آپ ڈفرینٹ فلٹر لگا سکتے ہو کہ مجھے اس ٹائم سے اس ٹائم تک دیکھنا ہے، یہ چیزیں اس میں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے، دیکھ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ فلٹر میں آپ آؤ گے آل لینگویجز، ٹھیک ہے، نہیں میں کہتا ہوں کہ مجھے صرف انگلش والا کنٹینٹ دکھا دے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو گے پہلے 7300 جو دکھا رہا تھا وہ ریڈیوس ہو جائے گا۔ ایڈورٹائز، کون کون سے ایڈورٹائز، آل ایڈورٹائز، چیپٹرز آف لور، یہ ڈفرینٹ طرح کے ہیں، تو شروع میں نے جیسے آل لکھا تھا، تو دیکھ لیتے ہیں اگر اس کو ہم اور نیرو ڈاؤن کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں اور بہت زیادہ چیزیں لے کے آ رہے ہیں، لیکن چلو ہم اس کو آل پہ رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایز اٹ از۔ اب اچھا اب پلیٹ فارم کون کون سے اپنے یوز کرنے، میں چاہتا ہوں کہ فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ، جسٹ بس یہ کافی ہے، ٹھیک ہے، باقی کو آپ سے ہٹا دیں۔ آل میڈیا کون کون سے ہونی چاہیے، امیجز والے ہونے چاہیے، ویڈیوز والے میں کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کون سے ایڈز مجھے آپ نے دکھانے ہیں جو ایکٹیو ہو، جو ابھی بھی چل رہے ہیں، ان ایکٹیو ایڈ مجھے نہیں دکھانے، ٹھیک ہے۔ تو اور کب سے کب تک آپ کو چاہیے، 2029 سے لے کے اپریل یہاں تک، میں کہتا ہوں کہ نہیں تھوڑا سا اس کو کم کر دیں، مطلب 24 سے کر دیں، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ ابھی اپلائی 5 فلٹرز، جیسے میں اس فلٹرز کو اپلائی کرتا ہوں تو آپ کو تھوڑا سا میں بھی دکھا دیتا ہوں کہ 73 جو غیر ضروری ایڈس تھے وہ میرے سامنے سے ہٹ گئے اور 200 ایڈس آ گئے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نیچے آؤ گے اور ایک ایک کو آپ دیکھو گے کہ لوگ
کل جو سولر سسٹم آئی ہے بائی کر یہ ہو گیا. اب نیچے آؤ گے اور پروڈکٹس، بہت زیادہ پروڈکٹس ابھی آپ کو دکھائی دیں گے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہو. فار ایگزامپل یہ ایک پروڈکٹ ہے. اس کو آپ اس کا نام یہاں سے کنفرم کر لیں. اس کا نام ہے سنک واٹر سپلیش گارڈ. ٹھیک ہے، ادھر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا. میں اس کو یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کو میں نے کاپی کر لیا. یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، باقی آپ اپنے اینڈ پہ دیکھ لیں. آپ اور بھی پروڈکٹس کو یعنی کہ ڈھونڈ سکتے ہو اور دراز پہ لسٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، چلو میں ڈائریکٹ جاتا ہوں دراز پہ. آپ نے ابھی بائر والے اکاؤنٹ پہ جانا ہے. ٹھیک ہے، ادھر آپ نے لکھنا ہے سنک واٹر سپلیش گارڈ، جو آلریڈی آ چکا ہے. ادھر آپ دیکھ رہے ہو نا. اچھا، ادھر ایک اور چیز میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں. یہ کی ورڈز ہیں. جیسے میں نے سنک واٹر لکھا ہے تو ڈفرنٹ طرح کے کی ورڈز آئے ہیں. یہ آپ نے غور کرنا ہے اور یہ سارے کی ورڈز آپ نے اپنے ساتھ نوٹڈ ڈاؤن کر لینے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹپ میں یہ آپ کے بہت کام آنے والے. ٹھیک ہے، تو ابھی میں کسی ایک پہ کلک کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، جیسے میں آتا ہوں پیج پہ، ابھی وہی پروڈکٹ لوگ ادھر آ کے سیل کر رہے ہیں. ابھی ٹاپ پہ ابھی آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ بندہ 429 روپیز میں اس پروڈکٹ کو سیل کر رہا ہے. ٹھیک ہے، 29 اس نے سولڈ کیے ہیں، اور یہ جو دوسرا بندہ یہ 499 کا سیل کر رہا ہے، اس نے 533 سیل کیے ہوئے ہیں. ابھی آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا کہ یہ بندہ تو سستا سیل کر رہا ہے، اس نے کم سیل کیے، اور یہ بندہ مہنگا سیل کر رہا ہے، اس نے زیادہ سیل کیے. اس کے پیچھے بہت زیادہ چیزیں ہو سکتی ہے، لیکن سمپل از دراز جو ہے ایک پلیٹ فارم ہے. یہ آپ کا پرسنل ویب سائٹ نہیں ہے. تو دراز پہ آپ جب ریسیلر آتے ہو تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اب بیک اینڈ پہ جاؤ گے، دونوں سیلرز کے ریویوز چیک کرو گے، آپ اس کی ٹائمنگ چیک کرو گے، آپ اس کی ویڈیوز اور آپ کی جو کی ورڈز کی میں نے بات کی وہ چیک کرو گے، ڈسکرپشن دیکھو گے، آپ اس کی ویژول دیکھو گے، ویڈیوز دیکھو گے، تو آپ کو وہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس بندے کو اس وجہ سے زیادہ آرڈرز آ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک ٹرسٹ ورتھی سیلر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس میں یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کا پرائس کم ہے تو آپ کو زیادہ آرڈرز آئیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس سارے سیلرز جو ہے جو یہ چیز سیل کر رہے ہیں، اس ساروں کو ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایکسپلور کرنا ہے. ابھی اس کے 747 سولڈ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی نیچے آئیں گے اور بھی دیکھیں گے اور بھی دیکھیں گے، لیکن ان شارٹ چلو میں اس سیلر کو لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کو لینے کے بعد اب مجھے ایسا کرنا ہے کہ ابھی یہ جو ہیڈنگ ہے اس کا ٹائٹل ہے، اس نے کون کون سے ورڈز یوز کیے. پریمیم سیلیکون سنک سپلیش گارڈ، یہ کی ورڈز ہے. ٹھیک ہے، فلیکسیبل واٹر کاؤنٹر ٹاپ واٹر بلاکر فور کچن سنک، یہ دوسرا کی ورڈ ہو گیا. اینٹی سپل فوسٹ سپلیش سٹاپر، یہ دوسرا ہو گیا. اسٹرانگ سکشن ہولڈ ایزی کلین اینڈ ہیٹ ریزسٹنس سنک پروٹیکٹر. اتنے بہترین کی ورڈز نے یوز کیے ہوئے. تو جو لوگ آ کے دراز پہ سرچ کرتے ہیں ڈفرینٹ کی ورڈز، تو اگر یہ کی ورڈز ڈیفینیٹلی کوئی تو اس طرح کی ورڈ سرچ کرے گا تو اس کا جو اسٹور ہے، جو پروڈکٹ ہے، یہ ٹاپ پہ آئے گا. ٹھیک ہے، تو اس سے اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ابھی آپ دیکھ سکتے ہو اس نے ڈفرینٹ طرح کے امیجز یوز کیے ہوئے ہیں. اس کے امیجز بھی کافی نیٹ اینڈ کلین ہیں، بہترین ہیں. تو یہ ابھی نیچے اس کا ڈسکرپشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی ریویوز چیک کر لے کہ لوگوں نے اس کو کافی اچھے پازیٹیو ریویو دیے ہیں. ریویو کا بہت اچھا رول ہوتا ہے کہ آپ دراز پہ جب کام کرتے ہو تو جب آپ کو آرڈر آ جاتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی اس کسٹمر سے پھر ریویو لے سکتے ہو. اس کو پولائٹ انداز میں کہتا ہو کہ میرے پاس کیا کہ آپ نے ریویو دینا. ریویو کی وجہ سے آپ کے اسٹور کی ہیلتھ بہت اچھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ابھی کیا کرنا ہے، ہم نے یہ پروڈکٹ فار ایگزامپل ہم نے فائنل کر لیا. ٹھیک ہے،
ابھی میں نے کیا کرنا ہے، ویژول لینے کے لیے آپ دو طریقے استعمال کر سکتے ہیں. ایک تو امیج ڈاؤن لوڈر کے نام سے ایک ایکسٹینشن ہوتا ہے جو آپ نے اپنے براؤزر میں انسٹال کرنا ہوتا ہے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ امیجز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ رہا دراز ڈاٹ پی کے. ٹھیک ہو گیا، ادھر میں نے لکھنا ہے سنگ سپلیش گارڈ. ٹھیک ہے، سنگ سپلیش گارڈ پہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، ابھی ادھر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ رہا، یہ امیج ڈاؤن لوڈر ہے. ٹھیک ہے، آپ نیچے آؤ گے تو ابھی آپ کو یہ پکچرز دکھائی دیں گے. آپ ایک ایک کو سلیکٹ کرتے رہو. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک. ابھی فی الحال یہ ایک ہی اس نے اٹھایا. میں کسی لسٹنگ کو کھولوں گا تو یہ پھر زیادہ بھی اٹھا لے گا. ٹھیک ہے، اب آپ دوبارہ ایکسٹینشن کو کھولیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ویٹ کر لیں. اچھا، اس پیج پہ کچھ یہ گارڈ زیادہ مجھے نہیں لگ رہے، لیکن یہ اس پیج پہ جتنے بھی پکچر ہوں گے وہ آپ کو یہ امیج ڈاؤن لوڈر دکھا دے گا. ٹھیک ہے، اس کو آپ دوبارہ ٹرائی کر سکتے ہو. آپ اوپر دیکھ رہے ہو لوڈنگ ہو رہی ہے، انٹرنیٹ کی کچھ ایشوز ہے، لیکن ایک امیج ہم آلریڈی ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں. آپ کس طریقے سے باقی امیجز بھی دیکھ سکتے ہو. یہ ایک طریقہ ہو گیا. اگر یہ آپ کے لیے ورک نہیں کرتا یا آپ کو پرابلم آتا ہے اس میں، تو میں ایک دوسرا طریقہ آپ کو ابھی بتاؤں گا. آپ نے جانا ہے علی ایکسپریس پہ. ٹھیک ہے، یا علی بابا پہ جانا ہے. اچھا، دوسرا میتھڈ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے امیجز اپنے پروڈکٹ لسٹنگ کے لیے ویڈیوز کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا امیج ڈاؤن لوڈر کا، لیکن امیج ڈاؤن لوڈر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں بات یہ ہوتا ہے کہ جو ڈائمنشن یا جس طرح ریزولوشن دراز کو چاہیے ہو، تو وہ آپ کو پھر خود سے تھوڑا سا اس میں موڈیفکیشن ایڈیٹنگ کرنی ہوگی، ریسائز کرنا ہوگا، تب جا کے وہ دراز پہ اپلوڈ ہوگی. لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے علی بابا پہ آنا ہے. ٹھیک ہے، علی بابا ڈاٹ کام یاد رکھ لینا. ٹھیک ہے، علی بابا ڈاٹ کام پہ آپ آؤ گے تو ادھر آ کے اگر آپ کے پاس پروڈکٹ کی پہلے سے کوئی امیج آپ نے اسکرین شاٹ میرا کسی بھی ویب سائٹ سے لے رکھی ہے تو ٹھیک ہے، تو آپ نے ادھر امیج سرچ کرنا ہے. نہیں تو اگر آپ کو اس پروڈکٹ کا نام معلوم ہے، جیسے ہمارا پروڈکٹ کا واٹر سنگ سپلیش گارڈ. ٹھیک ہے، اس کو میں سرچ کرتا ہوں. جیسے میں اس کو سرچ کرتا ہوں، اس ریلیٹڈ جتنے بھی لسٹنگ علی بابا پہ موجود تھے وہ میرے سامنے آ جائے. ابھی میں اپنے حساب سے جو پروڈکٹ مجھے چاہیے اس پہ میں کسی ایک لسٹنگ پہ کلک کروں گا اور مجھے دوسرے ٹیب میں کھل جائے گی. اس کی آپ کو ویڈیو بھی یہاں سے مل سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو اس کی امیجز بھی مل سکتے ہیں. ابھی اس کے لیے، اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کو ایک فری ایکسٹینشن ہے علی بابا کا، وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، جو آلریڈی میں ڈاؤن لوڈ کر چکا ہوں. یہ علی میڈیا کے نام سے. ابھی آپ کو یہ دکھا بھی دے رہے کہ مین امیجز اس میں 6 ہیں. اس کی ڈسکرپشن امیج میں 18 امیجز ہے. اس کی ویریئنٹس امیج میں 5 ویریئنٹس ہے. اس کی ایک ویڈیو ہے. تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا، میں اس کی مین 6 امیج پہ کلک کروں گا. جیسے میں کلک کروں گا تو یہ ابھی ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو چکے ہیں. تو یہ میرے امیجز ڈاؤن لوڈ ہو چکے ہیں. ابھی میں اس کی ویڈیو بھی ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کروں گا اور ویڈیو بھی شاید میری ڈاؤن لوڈ ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ پروڈکٹ ادھر آ چکے ہیں، آپ دیکھ رہے ہو. آپ یہ اپنے ساتھ تھوڑا سا
یاد کر لیں کہ یہ کہاں ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے، ڈاؤن لوڈ سیکشن میں چلی گئی. ٹھیک ہے، اتنا ہی تھا. یہاں سے آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہے. یہ پیڈ ٹول بھی ہے، فری بھی ہے، کچھ عرصہ تک آپ اس کو فری میں یوز کر سکتے ہیں. تو میں تو کافی عرصے سے کر رہا ہوں فری، اور اگر آپ کو پھر زیادہ کام کرنا ہو اور آپ اس کو بائی کرنا چاہتے ہو تو بھی کر سکتے ہو، نہیں تو فری میں آپ کا کام چل سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جائیں گے ہم دوبارہ، ہمارے پاس یہ ساری چیزیں آ چکی ہے. تو ابھی ہم جائیں گے جہاں ہم لسٹنگ کر رہے تھے دراز پہ، اس ٹیب پہ جائیں گے. اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے دراز پہ لسٹنگ کیسی کرنی ہے. اپلوڈ یور فرسٹ پروڈکٹ آپ کہہ رہا ہے، ادھر ایڈ کرتا ہوں میں. ٹھیک ہے، اور میں ادھر آ جاتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، پروڈکٹ کا ٹائٹل لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، پروڈکٹ کا ٹائٹل آپ کو کہاں سے ملے گا، آپ نے اسی کیٹیگری میں جانا ہے جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سرچ کر رکھی تھی. یہی اس پروڈکٹ ڈسکرپشن کو آپ نے ایز اٹ از کاپی کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا، میں نے کاپی کر لیا. ہم اس کو اس لیے کاپی کر رہے ہیں کہ اس کو اچھا خاصا رسپانس آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ اس کو چیٹ جی پی ٹی میں جا کے، چیٹ جی پی ٹی اے آئی کا آپ نے سہارا لینا ہے. ادھر تو میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں، آپ نے جتنا اس کو آگے مزید بہتر کرنا ہے تو آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے میں آپ کو اسی ایز اٹ از یہ جو ڈسکرپشن ہے، یہ ٹائٹل ہے، اس کو کاپی کرتا ہوں اور جاتا ہوں. میں یہ باقی ٹیب ڈیلیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے لیے تھوڑا سا ایزی ہو اس پہ کام کرنا. اچھا، جیسے ابھی ہم اس پیج پہ آ چکے ہیں، ہم اپنی پہلی پروڈکٹ لسٹ کر رہے ہیں اپنے دراز سیلر سینٹر پہ. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا، ادھر سے آپ نے جو ٹائٹل ہے پروڈکٹ کا اس کو کاپی کرنا ہے اور ادھر آ کے آپ نے پیسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ پیسٹ کرتے ہو تو آٹومیٹیکلی اس کا الگوریدم اٹھا دیتا ہے کہ آپ کو اس کو کون سی کیٹیگری میں لسٹ کر سکتے ہو. یہ تو آپ کو خود تھوڑا سا یعنی کہ ریسرچ کرنا ہوگا کہ اس کی کون سی کیٹیگری. لیکن میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں، آپ ادھر 255 ورڈز تک لانگ ٹائٹل لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ 200 تک آپ کو جانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ابھی کیٹیگری سلیکشن میں آپ کو میں ایک ایڈوائز یہ دوں گا کہ آپ اس لسٹنگ پہ آؤ گے تو آپ دیکھ رہے ٹولز. جیسے آپ دیکھ رہے ہو کیٹیگری سیکشن میں یہ ہے ٹولز، اس کے ہے بعد پلمبنگ، کچن. تو کچن فٹنگ میں ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، کچن فٹنگ میں آپ نے جانا ہے. ادھر دیکھ لیں کیٹیگری سلیکٹ کرنے کے لیے آپ نے ادھر نیچے دیکھ لیں فکسچر پلمبنگ کچن فٹنگ، یہ پہلا ہوگا جو اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا. ٹھیک ہو گیا. جیسے آپ نے سلیکٹ کر لیا تو ادھر آٹومیٹک اردو کی ورڈز آ گئی. میرا اپنا ماننا یہ ہے اور یہ میں نے اپلائی بھی کیا ہوا ہے کہ دراز پہ جو بھی لوگ آتے ہیں تو وہ کی ورڈ جب سرچ کرتے تو انگلش کی ورڈ سرچ کرتے، اردو میں کوئی نہیں کرتا. تو جو اوپر کا سیکشن ہے یہی آپ نے نیچے بھی پیسٹ کرنا. سمجھ رہے؟ تو آپ کا دونوں جگہ انگلش میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے کیٹیگری بھی سلیکٹ کی ہے، آپ نے ٹائٹل بھی رکھ لیا. ابھی آپ نے پروڈکٹ کو اپلوڈ کرنا. ٹھیک ہے، جو پروڈکٹس ہم نے یہاں علی بابا سے ڈاؤن لوڈ کیے تھے اس کو آپ نے یہاں پہ پٹ کرنا. ٹھیک ہے، اسٹیپ وائز یہ سارے پروڈکٹ اپلوڈ ہو جائیں گے. ابھی جو پروڈکٹ آپ کو اچھا لگے اس کو بالکل یعنی کہ فرنٹ پہ لانے کے لیے آپ نے اس کو سمپل ڈریگ اینڈ ڈراپ کرنا ہے. فار ایگزامپل میں اس کو لے کے آتا ہوں یا اس کو لے کے آتا ہوں. وہ پروڈکٹ آپ نے ٹاپ پہ رکھنا ہے کیونکہ یہ کسٹمر کو دکھے گا. تو اس سے جب بندہ پکچر دیکھے اور اس کو سمجھ آئے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے جس کو میں بائی کرنا چاہتا ہوں یہ کس مقصد کے لیے. ٹھیک ہے، ادھر تک ہو گیا. ابھی آپ رائٹ کارنر پہ دیکھ لیں، یہ کنٹینٹس اسکور جو آپ کو شو ہو رہا ہے یہ بھی 17 پہ ہے. اس کو آپ نے کسی طریقے 100 پہ لے کے جانا ہے. موسٹلی جتنی بھی لسٹنگ میں نے لوگوں کو دیکھی ہے وہ یہ
85 پہ 75 پہ 65 پہ چھوڑ جاتے تو آپ کی اتنی ویزیبلٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. اچھا ادھر یہ آپ کو کہہ رہے کہ ایک ایسا پروڈکٹ آپ لنک نے اپلوڈ کرنا ہے جس کا بیک گراؤنڈ وائٹ ہے، تو آلریڈی ادھر ہم کر چکے ہیں. اب یہ ویڈیو والا سیکشن جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں. ہم نے ایک ویڈیو بھی ڈاؤن لوڈ کی تھی، اگر وہ پڑی ہے تو بہت اچھا ہوگا. اس کو ہم ادھر اپلوڈ کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا. ویڈیو 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 اچھا ویڈیو میرے خیال پہ نہیں ہوئی ڈاؤن لوڈ. 1 2 3 4 5 6 6 میرے خیال پہ یہ ابھی آپ نے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے. کہاں سے کرنا ہوگا؟ ویڈیو آلریڈی ہم ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں. یہ ابھی دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پہ پڑی ہوئی ہے. اس کو آل کر دے تو شاید آ جائے. یہ آ رہی ویڈیو. ٹھیک ہو گیا. اس کو آپ نے اپلوڈ کرنا ہے. انویلٹ فائل ٹائپ اس طرح ویڈیو. یہ تھوڑی سی ایڈیٹنگ چاہیے اس کے لیے. اچھا ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی اور ویڈیو یہ انڈر ریویو میں چلی جاتی ہے. اگر یہ کوئی وائلیشن نہیں ہے اس ویڈیو میں تب یہ اپلوڈ ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی. باقی ہم نے کر دی. ادھر پھر دوسرا جو مرحلہ آتا ہے وہ برانڈ کا ہوتا ہے. تو ادھر آپ نے سمپل نو برانڈ پہ کلک کرنے جو نیچے لکھا ہوا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ برانڈ کے اپروول کے بغیر کسی چیز کو سیل نہیں کر سکتے، اور آپ وائٹ لیبل جتنے بھی پروڈکٹس ہیں اس کو آپ سیل کر سکتے ہو. ویریئنٹ آپ ویریئنٹ جانتے ہوں گے کہ ویریئنٹ میں یہ ہے کہ ڈفرینٹ سائزز، کلرز اور کوالٹیز ہوتے ہیں. تو یہ جو پروڈکٹ ہم نے ابھی کیا ہے تو اس میں کوئی ویریئنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. البتہ اس میں کلرز ہے، کلرز آپ نیچے ایڈ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اب پرائس کے حوالے سے میں بات کروں تو یہ آپ نے تھوڑی سی ریسرچ کرنی ہوگی اپنے ایریا میں. جیسے کہ میں آپ کو ایک سمپل فارمولا بتاتا ہوں کہ ہر کیٹیگری پہ الگ طرح کے دراز کمیشن کاٹتا ہے، پھر اس کی ڈیلیوری چارجز آتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ اپنے بہاف پہ اپنے ایریا میں دیکھ کے کہ آپ کو کتنی کی سورس ہو رہی ہے، آپ کا پروفٹ کتنا رکھنا ہے، دراز اپنا کمیشن کتنا کاٹے گا، یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر آپ نے پرائس ڈیسائیڈ کر لینی ہے. تو ٹھیک ہے. ادھر جیسے کہ اس کی پرائس 499 یعنی کہ لکھا ہوا ہے ایک پیس کا، کسی نے 479 رکھا ہے، اس طرح رکھا ہوا ہے. لیکن میں آپ کو سمپل طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. کوئی پروڈکٹ آپ کو 200 کی پڑی تو آج کل کے جتنے کمیشن کرتے ہیں اگر آپ اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ اس کی پرائس دگنا رکھیں. ٹھیک ہے. تو اب فور ناؤ ہم 499 کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ آپ اسپیشل پرائس بھی ایڈ کر سکتے ہو. اسپیشل پرائس آپ کیسے ایڈ کر سکتے ہو؟ پھر آپ پہلے ادھر 999 کر لیں، پھر اسپیشل پرائس پہ آپ ادھر 499 کر لیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی ویب سائٹ پہ ادھر لکھا ہوتا ہے کہ 1000 روپے کا ہم سیل کر رہے تھے، پھر اس پہ کراس لگا ہوا ہوتا ہے اور اب ہم اس کو 499 یا 500 پہ سیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ابھی مور میں آپ دیکھ لیں کہ یہ پروموشن ڈیٹ یہ کب سے کب تک ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے ضرور پٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ 24 اپریل سے لے کے ہے 24 اپریل سے پن ڈیٹ اس کا ہے فرض کرے ہم 10 تک کر لیتے. ٹھیک ہو گیا. اوکے کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا. ادھر سے بھی کر لیں گے. اوکے ٹھیک ہو گیا. اور اس کا سٹاک ہمارے پاس کتنا ہے تو 50 پیسز ہمارے پاس پڑے ہوئے. اس کیو کا مطلب ہوتا ہے سٹاک کیپنگ یونٹ، یعنی کہ آپ کے پاس کتنے یونٹس پڑے ہوتے ہیں، آپ نے ہر ایک کو اس کیو دے دینا ہوتا ہے. تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ یہ اتنے نمبر کا پروڈکٹس بک گیا ہے، اتنے رہ گئے ہیں. تو یہ ایک آپ اپنی طرف سے کوئی نمبر دے سکتے ہو. ٹھیک ہو گیا. جیسے میں 0001 لکھتا ہوں، پھر اس کے لیے نیکسٹ کے لیے 3 4 5 اس طرح. سائز جو ہے سائز اس کا کتنا ہے آپ رینڈملی کوئی بھی سلیکٹ کر لیں. ٹھیک ہو گیا. فری آئٹم تو آپ کوئی نہیں دے رہے. ٹھیک ہو گیا. اویلیبلٹی ٹک کرنا ہے، اویلیبل ہے. ٹھیک ہو گیا.
ابھی نیچے آتی ہے باری ڈسکرپشن کی. ڈسکرپشن میں آپ نے جانا ہے ادھر اسی پروڈکٹ میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، اسی ڈسکرپشن کو آپ نے کاپی کر لینا ہے. ٹھیک ہو گیا یہاں سے. ٹھیک ہو گیا. اور آپ نے جانا ہے چیٹ جی پی ٹی میں، اور اس ڈسکرپشن کو چیٹ جی پی ٹی سے تھوڑا سا یعنی کہ اس لسٹنگ سے تھوڑا سا مختلف ہونا چاہیے. اور ایک چیز کا خیال رکھنا، آپ بالکل نہ بھولے کہ ایسا نہ ہو کہ اس لسٹنگ کی کوئی نام یا اس طرح کوئی ای میل یا یہ چیز آ جائے. یہ آپ نے غور کر لینا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے کاپی کر لیا، تو آپ جا کے چیٹ جی پی ٹی سے اس کو تھوڑا سا اس کو چینج کر لے. ٹھیک ہے. بلکہ آپ خود یہ پھر ٹرائی کر لیں. ابھی میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کو ایز اٹ از جا کے پیسٹ کر لیتا ہوں. ابھی میں نے اس کو کر لیا پیسٹ. ساتھ ساتھ ابھی آپ اس کو بھی دیکھتے رہے، یہ کانٹینٹ اسکور جو ہے 59 پہ پہنچ گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ابھی نیچے میں نے اس کے جو کی فیچرز ہیں اس کو بھی کاپی کر لینا. ٹھیک ہو گیا. کاپی. ٹھیک ہو گیا. اور ادھر آ کے میں نے اس کو پیسٹ کرنا. اب زیادہ تر جو لوگ غلطی کر لیتے ہیں، یا میں آپ کو سمجھانے کے لیے بعد میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. پروڈکٹ ڈسکرپشن ایز اٹ از وہی پھر کاپی کر کے، ٹھیک ہے، اور ادھر پیسٹ کر لیں. ٹھیک ہو گیا. اب نیچے کی فیچر میں پھر آپ سے پوچھا جائے گا ہائی لائٹس میں، تو ہائی لائٹس میں آپ یہی ہائی لائٹ سے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہائی لائٹ سے یہ آپ اپنی طرف سے صحیح طریقے سے اس کو اپنے حساب سے بنا لے، پھر چیٹ جی پی ٹی کا سہارا لے کے. ٹھیک ہو گیا. اس کو کر دے کاپی، اور ادھر آ کے اس کو پیسٹ کر لے. ٹھیک ہو گیا. کنٹرول بھی ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اسکور وہی کا وہی ہے. ابھی آگے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اس اسکور کو آپ نے کیسے ابھی فار ایگزامپل اس کا ویٹ کتنا ہوگا. میرے خیال پہ اس کا ویٹ ہوگا 300. اس کے جی کو آپ نے گرام کر لینا. ٹھیک ہے. 300 گرام ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اس کا ڈائمینشن آپ نے ٹیپ سے، انچی ٹیپ سے میجرمنٹ اس کا لے لینا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اس کا ہائٹ پہ 10 اور 8 اور 6 انچ اس طرح آپ رکھ لیں. ٹھیک ہو گیا. ابھی آپ دیکھ لیں اسکور 84 پہ چلا گیا. نیچے آ کے آپ کے دراز سیلر پہ کامیابی کے زیادہ چانسز آپ کے پروڈکٹ لسٹنگ کے دوران یہ ہوتے ہیں کہ ادھر آپ صحیح لسٹنگ کرو گے تو آپ کو یہ بہت فائدہ دے گی. ٹھیک ہو گیا. ابھی نیچے آؤ تو یہ آپ سے وارنٹی میں آپ نے نو وارنٹی کر لینا. ٹھیک ہو گیا. ابھی بھی اسکور 84 ہے، 100 پہ نہیں گیا. 100 پہ جانے کے لیے ابھی میں آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہوں. ادھر آؤ گے نا تو آپ نے ڈسکرپشن میں میڈیا کے تھرو اس امیجز کو ڈاؤن لوڈ کر لینا. ٹھیک ہو گیا. سوری، یہ میں نے سارے امیجز ڈاؤن لوڈ کر لیے. ٹھیک ہو گیا. پروڈکٹ لسٹنگ. ابھی ہوم پہ ہم جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. ابھی تو ہمارا یہ جو اسٹور ہے یہ لائیو نہیں ہوا. تو یہ جب لائیو ہوگا تو آپ کو پھر جب پہلا آرڈر آئے گا تو آپ نے اس کے لیے کرنا کیا ہے، اس کی پیکنگ کے حوالے سے آپ نے اس کے کچھ فلائر اپنے سائز کے حساب سے، پروڈکٹ کے سائز کے حساب سے ملتے ہیں. آپ نے پروڈکٹ کو اس فلائر میں رکھنا ہے. پھر نیکسٹ جب یہ اسٹور اپروو ہوگا، چلو میں دوسرا اسٹور آپ کھول کے دکھاتا ہوں اور یہ چیزیں ادھر جا کے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ادھر آؤ اور اس کو میں کرتا ہوں لاگ آؤٹ. ٹھیک ہو گیا. اور میں کوئی دوسرا اسٹور اوپن کر لیتا ہوں.
جہاں پہ آلریڈی سیل آ رہی ہے. ادھر نہیں ہوگا ایک منٹ. کدھر گیا کدھر گیا کدھر گیا؟ یہ اپنا دراز اسٹور، دراز سیلر سینٹر میں. چلو ٹرائی کر لیتا ہوں. 332. اچھا، یہ ہمارا ایک اسٹور ہے جس پہ آج جو ہمیں آرڈرز آئے تھے وہ ہم نے آلریڈی فلفل کر لیے ہیں، لیکن کچھ شپنگ میں پڑے ہوئے ہیں، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. جیسے کہ یہ ایک آرڈر ہے، تو اس کو سب سے پہلے جب آپ کو آرڈر آئے گا تو یہاں پڑا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. فار ایگزامپل یہ آرڈر سے، ٹھیک ہے. پھر وہ آ جائے گا یہاں پہ. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ اس کو RTS کرو گے، یعنی کہ ریڈی ٹو شپ کرو گے. ٹھیک ہے. وہ ریڈی ٹو شپ ہونے کے بعد پھر آپ نے آنا ہے. ابھی یہ شپنگ میں جا چکا ہے کیونکہ دراز ہب میں اس کو ہم نے ڈیلیور کر دیے، جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے شفٹ. تو شفٹ ہونے کے بعد پھر آپ نے اس کی یہ تو آلریڈی دراز کے پاس چلا گیا. اس سے پہلے کی جو بات ہے، ابھی چونکہ آلریڈی ہم آرڈرز سارے ڈیلیور کر چکے ہیں، تو میں آپ کو دوسرے اکاؤنٹ سے پش کرتا ہوں. جو ایک آرڈر تھا اس کو میں فلفل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن چلو ابھی کر لیتے ہیں. اچھا، یہ ہمارا ایک، جیسے میں نے آپ کو بتایا، بالکل نیو فریش اسٹور ہے. اس کی کوئی ڈیزائننگ وغیرہ بھی نہیں ہوئی نہ ہم نے اس پہ ابھی ورک آؤٹ کیا تھا کہ اس پہ آرڈرز کیسے ہم نے جنریٹ کرنے ہیں، لیکن پھر بھی اس پہ آج پہلا آرڈر آ چکا ہے. ابھی آپ کو میں یہاں سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی سائن آؤٹ ہو چکا ہے. آپ کو ابھی یہاں سے ویسے سمجھا دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. جیسے کہ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ ان پیڈ آرڈرز، پھر یہ پینڈنگ آرڈر میں ہے. جیسے اس پہ آپ کلک کرو گے تو پھر آپ ریڈی ٹو شپ کرو گے. پھر آپ نے اس کا لیبل نکالنا ہے، اور اسی لیبل کو آپ نے فلائر کے اندر رکھ کے پھر ڈیلیور کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پورا سین ہوتا ہے دراز پہ. ہوپ کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا. نیکسٹ میں آپ کو ایک ویڈیو کے ذریعے سمجھاؤں گا کہ فلائر کیسے ہوتے ہیں، پھر آپ نے لیبل کیسے پرنٹ کرنا ہے، پھر آپ نے پروڈکٹ کو شپ کیسے کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو تب تک آپ اپنے لیے اسٹور کریٹ کریں، پروڈکٹ کو فائنڈ کریں، ہنٹ کریں اور لسٹ کرنا شروع کریں. دراز پہ جتنا زیادہ آپ لسٹنگ کرو گے اتنا زیادہ آپ کے چانسز ہے گرو ہونے کے، آپ کو آرڈرز آنے کے. ٹھیک ہے. بہت زبردست پلیٹ فارم ہے، ایزی ٹو یوز ہے. فار بگنرز بہت اچھا ہے. آپ کو اپنا ای کامرس کا پورا سیٹ اپ جرنی آپ اس سے سٹارٹ کر سکتے ہو. تھینک یو. اللہ حافظ.